شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد انگنت اور لادتا درود و سلام امام الکل سید الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن کریم کے عظمت کے موضوع پر ہمارے دونوں بزرگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. میں محترم شیخ عبدالخالق فریدی صاحب آپ کراچی اور اپنے مہمان محترم جناب علامہ قاضی عبدالقدیر خاموش حافظہ اللہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی اس بیماری کی حالت میں بھی مجھے انکار نہیں کیا. جس طرح حضرت علامہ احسان الہی ظہیر اپنے دور کے شاہ سوار خطاب کرنے والے منفرد انسان تھے، ان کا ثانی نہیں تھا. علامہ شہید کی یوتھ فورس میں قاضی قدیر کا ثانی کوئی نہیں تھا. تلک ایام نداولھا بین الناس، یہ اللہ کے رنگ ہے، رب رنگ بدلتا رہتا ہے. یہ قاضی قدیر ہے جس کو بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں جا کر انگلش میں لیکچر دینے ہوتے ہیں. ابھی یہ دورے سے آئے ہوئے ہیں. ان کا ان غیر مسلموں کو قدر ہے. غیر مسلم اسلام کے لیکچر قاضی قدیر سے سنتے ہیں. مجھے قدر ہے قاضی قدیر کی. جب 23 مارچ کو قلعہ لچمن سنگھ میں بم کا حادثہ ہوا، اس کے بعد علامہ قاضی قدیر مجھے مسلم مسجد سے لے کر جاتے تھے. کانفرنسوں میں ہم جا کر خطاب کرتے تھے. وہ بھی وقت صاحب جب قاضی قدیر کو لوگ ہاتھوں میں چکتے تھے، تلیوں میں چکتے تھے. یہ علامہ کا ساتھی ہے. آج ان کو اس بیماری کی وجہ سے بولنے میں کچھ پرابلم ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے عظیم دانشور محترم عبدالخالق فریدی صاحب نے بھی بہت دانشورانہ خطاب فرمایا ہے. اور میں اپنے محترم بھائی شفیق انصاری صاحب کا، حافظ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چودھری عبدالواحد صاحب کے بیٹے چودھری شعیب گوندل صاحب، بھائی عارف صاحب، جڑے مینوں یاد نہیں بھی اس وقت نہ، جڑے بزرگ دنیا تو چلے گئے نا، اللہ انہوں جنت الفردوس سے جگہ عطا فرمائے. بھائی شریف صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب ٹالی والی مسجد والے، حافظ شفیق صاحب میرے کول بیٹھے نے، مینوں بڑی خوشی ہے. اے مسجد دے آپ بانیاں وچوں نے حافظ نعیم پٹی صاحب اور انہوں نے دیگر احباب جنہاں نے اس مسجد دی بنیاد رکھ کے مینوں ایتھے بٹھایا سی. تسی دیکھ لو اج اس بوٹے نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل لایا ہے.
پونی 2 کنال وچ ادارہ 3 ہاتھیاں چ پیچھے بچیاں دا مدرسہ ہے نہ داخلہ ہے نہ فیس ہے نہ مہانہ ہے نہ جرمانہ ہے اللہ دے فضل نہ فی سبیل اللہ تے تعلیم قرآن و حدیث دی دتی جاتی ہے اے کتاباں تساں دیکھیاں نے اس جگہ تو ایک کتاباں اللہ دے فضل نہ شائع ہو رہی ہیں نے ملک نہیں غیر ملکہ دے اندر بھی جا رہی ہیں نے جس طرح قاضی صاحب نے فرمایا کہ ساڑھے ساتھیاں جو نے بہرحال میں جماعت ہے کدنا ساتھیاں جماعت نو توجہ چاہی دیئے اس ادارے واسطے بہت بڑی لائبریری ہے پورے گجرا والے اندر میں مبالغہ نہیں کرتا ایسی لائبریری نہیں اللہ دے فضل و کرم نال سارے شہر دے نہیں دوسرے ضلعوں دے عالم ایتھے آ کے مطالعہ کر دینے ہر عالم دا مسئلہ ایتھو اللہ دے فضل نال حل ہوندا ہے کتاب نال مشورے نال تحقیق نال مناظرے جتے جانا ہوندا ہے ایتھو کتاباں جاندیاں نے ایتھو پاس ہو کے پھر جانا پیندا اللہ دے فضل و رحمت نال محترم عبدالخالق افریدی صاحب بات کرتے سن پہ او ناسی مفتی محمد شفیع صاحب انہاں سوال کیتا سی اپنے استاد مولانا انور شاہ کشمیری صاحب کو انہاں کیا میں اپنی زندگی برباد کر لئی ہے امام ابو حنیفہ دا دفاع کر دیا جبکہ سانو رب نے پوچھنا نہیں اے انہاں دی کتاب وحدت امت ہے اور خطبات مفتی شفیع اندر بھی یہ بات موجود ہے آج مولانا تقی عثمانی جنہاں نو شیخ الاسلام کیا جاندہ ہے انہاں بھی پیچھے جا کے بیان دیتا سی فلاں ایک بزرگ سان وہ نبی دے روضے تے آئے نبی نے ہاتھ نکالا اور سلام لی بالکل بکواس ہے جھوٹ ہے کوئی ایسی بات نہیں